کانگریس رکن اسمبلی ڈی داس نے کہا ہے کہ حکومت کی تائید سے دستبرداری کے مجلس کے فیصلے سے انہیں کافی تکلیف ہوئی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈی داس نے کہا کہ پرانی دوستی کو اچانک ختم کر دینا ٹھیک نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت مؤثر طریقے سے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے صدر مجلس بیرسٹر اویسی سے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل کی۔ 8 انجینئرنگ کالجز میں مینجمنٹ کوٹے کے تحت دیے گئے داخلوں کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انجینئرنگ کالجز کی جانب سے AICTE قواعد کی خلاف ورزی کا جائزہ لینے کے لیے ٹاسک فورس کی ٹیم تشکیل دی گئی تھی۔ ٹیم کی جانب سے دھاووں کے بعد موصولہ رپورٹ پر GO 74 کی خلاف ورزی کی پاداش میں 8 کالجز میں مینجمنٹ کوٹے کے تحت دیے گئے داخلوں کو منسوخ کر دیا گیا ہے۔ پتہ چلا ہے کہ ان کالجز نے نہ صرف حکومت کے GO کی خلاف ورزی کی ہے بلکہ عدالت میں بھی غلط تفصیلات داخل کی تھیں۔ ٹاسک فورس کی ٹیم نے اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ جانچ کے دوران ان کالجز نے مؤثر تعاون بھی نہیں کیا تھا۔ دیگر 43 کالجز کو بھی قواعد کی خلاف ورزیوں پر سخت انتباہ دیا گیا ہے۔ تیلگو دیشم پارٹی کے سربراہ چندر بابو نائیڈو نے الزام لگایا ہے کہ ریاست کے خزانوں کا قفل چوروں کے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے اور کانگریس قائدین من مانی طریقے سے لوٹ مار کر رہے ہیں۔ ضلع رنگا ریڈی میں اپنی پدیاترا کے دوران عوام سے خطاب کرتے ہوئے چندر بابو نائیڈو نے کہا کہ ضروری اشیاء کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے غریب عوام فاقہ کشی پر مجبور ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ YSR کی غلطیوں کی سزا عوام کو بھگتنی پڑ رہی ہے۔ TRS کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے صدر تیلگو دیشم نے کہا کہ تلنگانہ میں اقتدار کی دعوے دار TRS نے 12 سال کے دوران تلنگانہ کے لیے کیا کیا، اسے اس کی وضاحت کرنی چاہیے۔ రాష్ట్రంలో రైతు వ్యతిరేక ప్రభుత్వం ఉంది, పేదవాళ్ళ వ్యతిరేక ప్రభుత్వం ఉంది, అందుకనే ఇబ్బందులు వచ్చాయి। మీ ఇబ్బందులను అధిగమించే వరకు నేను మీకు అండగా ఉంటాను, న్యాయం చేపిస్తాను। ఈరోజు ఇంకో పక్క పార్టీల్లో చూస్తున్నారు, ఊర్లో ఏదొచ్చినా కాంగ్రెస్ దొంగలు ఇక్కడ తినేస్తున్నారు, ఇళ్ళ డబ్బులు దొంగ వినేసుకొని తిన్నారు, జాతీయ ఉపాధి హామీ అదే మరి తినేస్తారు। మీకు ఇచ్చే ఇన్పుట్ సబ్సిడీ 6 నెలల నుంచి జాతీయ ఉపాధి హామీలో దినవారీగా। وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے یوم اطفال کے موقع پر بچوں کو مبارکباد پیش کی ہے۔ اپنے پیغام میں کرن کمار ریڈی نے کہا کہ آج کے بچے کل کا مستقبل ہوتے ہیں۔ ملک ہو یا ریاست، جب تک بچوں کا مستقبل بہتر نہ ہوگا ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت بچوں کی ترقی اور تعلیم کے فروغ کے لیے ہر ممکن قدم اٹھا رہی ہے۔ اتوار کے دن پرانے شہر کے مختلف محلہ جات سے غیر ضروری طور پر گرفتار کیے گئے نوجوانوں کی مجلس اتحاد المسلمین کی قانونی امداد کے بعد ضمانت پر رہائی عمل میں آئی۔ مغل پورہ، بنڈلا گڑا، کشن باغ اور دیگر علاقوں سے کم عمر مسلم نوجوانوں کی گرفتاری اور انہیں SIT کے دفتر میں رکھنے کی اطلاعات پر صدر مجلس بیرسٹر اویسی نے اراکین اسمبلی ممتاز احمد خان، احمد پاشا قادری اور قانونی امدادی کمیٹی کے رکن سید علیم کو SIT کے دفتر روانہ کیا تھا۔ مجلسی قائدین کی نمائندگی کے بعد نوجوانوں کو نائٹ کورٹ میں رات دیر گئے پیش کیا گیا، جہاں مجلس کی قانونی امداد کے بعد اسلم، یونس، اسماعیل، سلیم، نعیم اور شاہد کی رہائی عمل میں آئی۔ رکن اسمبلی احمد پاشا قادری اور رکن بلدیہ محسن بلالہ نے رہا شدہ نوجوانوں کو اپنی نگرانی میں ان کے مکانات تک پہنچایا۔ اتوار کو 11 تاریخ کو پرانے شہر میں جو واقعات ہوئے ان میں پرانے شہر کے بے شمار بستی کے بے قصور مسلم نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا تھا، جنہیں مختلف پولیس اسٹیشنوں کے ذریعے ان کو کیساں بک کیے، اور آج نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر مجلس کی ہدایت پر سٹ آفس میں ممتاز احمد خان صاحب MLA، میں اور سید علیم صاحب ملک پیٹ کے سرگرم کارکن وہاں پر جا کے ان بچوں سے ملاقات کیے، وکالت نامے پہ دستخط لیے، اور وہاں سے بچوں کو پورا ان کا FIR کمپلیٹ ہونے کے بعد رات کو یہاں پر مارٹ پلی میں کورٹ میں پیش کیا گیا۔ ہمارے علیم ایڈوکیٹ صاحب بھی یہاں پر آئے، ان کی طرف سے وکالت نامہ داخل کرے، اور صدر مجلس کی ہدایت پر ان کی ضمانتوں کی تکمیل ہوئی، اور رات کو تقریباً 11 بجے کے ٹائم پر ان کی ضمانت منظور ہوئی، اور سر صاحب کی ہدایت پر میں اور محسن بلالہ صاحب یہاں پر مارٹ پلی کورٹ میں آئے۔ اب ان کو یہاں پر لے کے ان لوگوں کو گھروں میں چھوڑ رہے۔
نظامیہ طبی ہاسپٹل میں عوام اور مریضوں کو پیش آ رہی مشکلات کی شکایتوں پر صدر مجلس کی ہدایت پر پتھر گٹی ڈویژن کے مجلسی کارپوریٹر محسن بلالہ نے دواخانے کا دورہ کرتے ہوئے مریضوں کو پیش آ رہی مشکلات سے واقفیت حاصل کی۔ مریضوں نے بتایا کہ پولیس کی جانب سے برتی جا رہی سختیوں کے باعث انہیں سخت مشکلات درپیش ہیں۔ ضروری سامان اور کھانے کے علاوہ پینے کا پانی لانے والوں کو بھی روکا جا رہا ہے۔ محسن بلالہ نے اعلیٰ پولیس عہدیداروں سے رابطہ کرتے ہوئے مریضوں کو پیش آ رہی مشکلات سے واقف کرایا۔ بعد میں مغلپورہ کے کارپوریٹر محمد مکرم علی نے نظامیہ طبی دواخانے کا دورہ کرتے ہوئے مریضوں میں پھل تقسیم کیے۔ اس موقع پر مجلس کے سرگرم کارکن مظفر بھی موجود تھے۔ شہر بھر میں روشنیوں کا تہوار دیپاولی مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ جگہ جگہ لوگ آتش بازی کرتے ہوئے مٹھائیاں تقسیم کر رہے ہیں اور منادر میں خصوصی پوجاؤں کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ لنگر ہاؤس کے پٹاخے فروخت کرنے والوں نے اس مرتبہ کاروبار بہتر نہ ہونے پر مایوسی کا اظہار کیا۔ تاجروں نے میڈیا کو بتایا کہ کاروبار گزشتہ کے مقابلے میں اس سال ٹھیک نہیں ہے۔ گورنر ای ایس ایل نرسمہن نے عوام کو دیپاولی کی مبارکباد دی ہے۔ اس موقع پر راج بھون میں ایک تقریب کا انعقاد عمل میں آیا۔ گورنر اور ان کی اہلیہ نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ ریاستی وزراء گیتا ریڈی، وی وسنت کمار اور مملکتی وزراء بلرام نائک اور چرنجیوی کے علاوہ دیگر قائدین نے گورنر کو مبارکباد پیش کی۔ تاریخی چار مینار کے دامن میں واقع بازار دیوالی کے دن بھی پولیس کے محاصرے میں نظر آئے۔ منگل کو صرف شام 6 بجے تک دکانات کھلی رکھنے کی اجازت دی گئی تھی۔ شام 6 بجتے ہی دکانات کو بند کرا دیا گیا۔ چار مینار جانے والے راستوں پر منگل کو ٹریفک تحدیدات عائد کی گئی تھیں۔ شام 6 بجے تک بھاگیہ لکشمی مندر میں پوجا اور درشن کے لیے طویل قطاریں دیکھی گئیں۔ پرانے شہر کے دیگر علاقوں میں پولیس کی طلایہ گردی جاری رہی۔ نائب وزیر اعلیٰ دامودر راج نرسمہا کی اہلیہ پدمنی ریڈی بطور خاص چار مینار پہنچی اور وہاں موجود غیر قانونی مندر میں پوجا میں حصہ لیا۔ ضلع وزیا نگرم میں پٹاخوں کے پھٹنے سے پیش آئے واقعے میں ایک شخص ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ پٹاخوں کی تیاری کے دوران یہ حادثہ پیش آیا۔ واقعے میں زخمی افراد کو دواخانہ منتقل کر دیا گیا ہے، جن میں سے خاتون کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ وشاکھاپٹنم میں بھی پٹاخوں کی تیاری کے دوران دھماکہ ہوا، جس کے باعث 7 بچے زخمی ہو گئے۔ یہ واقعہ ضلع کے انکاپلی ٹاؤن میں پیش آیا۔ زخمیوں کو دواخانے میں شریک کرا دیا گیا ہے۔ ریاستی وزیر جی سرینیواس نے دواخانہ پہنچ کر زخمی بچوں کی عیادت کی۔ شیخ پیٹ کے سرگرم مجلسی کارکن سید وجاہت علی کے والد حکیم سید رحمت علی کا انتقال ہو گیا ہے۔ تدفین قبرستان ٹولی چوکی میں عمل میں آئی۔ کوکٹ پلی میں نامعلوم سارق ایک خاتون پر خنجر سے حملہ کر کے طلائی چین چھین کر فرار ہو گئے۔ سرکل انسپکٹر کوکٹ پلی پولیس سرینیواس نے میڈیا کو بتایا کہ یہ واقعہ دھارن نگر میں پیش آیا، جس میں سارقوں نے وجیا لکشمی کے مکان میں داخل ہو کر خنجر سے اس کے گلے پر وار کیا اور 6 تولے کی طلائی چین چھین لی۔ کوکٹ پلی پولیس نے ایک کیس درج کر کے زخمی خاتون کو دواخانہ منتقل کر دیا۔ شاہین نگر ہائی وے پر واقع 2 دکانوں میں سرقے کی واردات پیش آئی، جس میں سے ایک لائٹ کی اور دوسری آٹو پارٹس کی دکان ہے۔ دونوں دکانوں میں سے ڈی وی ڈی پلیئر، ایمپلیفائر، بلبز اور دوسرے ساز و سامان کے علاوہ 10,000 روپے نقد رقم کا سرقہ کر لیا گیا۔ پہاڑی شریف پولیس نے ایک کیس درج کر لیا ہے۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ حکومت کی تائید سے مجلس کی دستبرداری کے بعد چیف منسٹر کی رپورٹ کانگریس کی مرکزی قیادت کو روانہ۔ کانگریس میں اندر اور باہر مخالفتوں کا بازار گرم، وزیر اعلیٰ پھونک پھونک کر قدم اٹھانے پر مجبور۔
مینجمنٹ کوٹے کے تحت داخلوں میں قواعد کی خلاف ورزی، ٹاسک فورس ٹیم کی رپورٹ کے بعد 8 کالجز میں داخلے منسوخ۔ اور شہر بھر میں دیوالی کا جوش و خروش، پرانے شہر میں کرفیو جیسی صورتحال کے بیچ دیوالی منائی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ فی امان اللہ۔